آج یہودی لابی نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ کرنے کی ناکام کوشش کی، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ان لبرلز کے ہاتھوں کہ پردہ یہ مردوں کے ظلم و ستم کی نشانی ہے۔ اب عورتیں جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہیں، وہ نوکریاں کریں، باہر جائیں، گھومیں پھریں اور پردہ نہ کریں، کہ یہ دقیانوسی اور پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، زمانہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس قرآن عظیم سے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے رشد و ہدایت کے پہلو اجاگر کیے گئے۔ اگر اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے میں اگر یہ کہوں کہ جن یہودیوں نے ہمارے مسلمان کے بچیوں کے دلوں کے اندر سوچوں میں یہ وار کیا کہ پردہ جو ہے، برقع اور حجاب جو ہے، یہ ان کے دقیانوسی ہونے کی علامت ہے، تو ذرا مجھے بتائیے کہ پورے یورپ کے اندر 7 لاکھ چرچ اور مذہبی اسکول ہیں، اور امریکہ میں آ جائیں تو 1,26,000 چرچ اور 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ چرچ۔ ان تمام چرچوں کے اندر جو سسٹرز اور مدرز ہوتی ہیں، اگر ان کا گیٹ اپ اور ان کا ظاہر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے سروں پر سکارف اوڑھا ہوتا ہے، تو کیا یہ ان کے ترقی کے منازل کو طے کرنے میں یہ حجاب اور یہ چادر اور کھلا ڈھیلا لباس جو ہے، کیا یہ ان کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے؟ نہیں، فطرت نہیں بدلا کرتی، یہ یاد رکھیے۔ خالق کائنات جل شانہ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمایا قل یا ایہا النبی، اے نبی قل آپ فرما دیجئے لی ازواجی کا، اپنی ازواج مطہرات کے لیے کہہ دیجئے، و بناتی کا، اور آپ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ حکم صادر فرما دیجئے، و نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں کو بھی اس بات کو باور کرا دیجئے اور حکم دے دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے منہ پر جو ہے وہ چادر ڈالے رہیں، نقاب کر کے رہیں، ایسے کھلے منہ نہ آ جایا کریں۔ اللہ اکبر۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بچی جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوتی ہے، اور ابھی اس کی عمر 3 سال 5 سال 8 سال 6 سال کی ہوتی ہے، تو اس عمر کے اندر اس کو ایسے لباس پہنائے جاتے، ایسی فلمیں اور ایسی ڈرامے دکھائے جاتے جس کے اندر مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا اور بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ وہ اس کو دیکھ دیکھ کر اس کے دماغ کے اندر ایک چیز راسخ ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ بچی جب اسکول چلی جاتی ہے تو اسکول کے اندر وہ ایسے حالات کریٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے کہ آج جناب یہ سالانہ فنکشنز ہے، اور ان فنکشنز کے اندر جو ہے میری بیٹی حصہ لے رہی ہے، وہ اس میں ناچے گی، وہ اس میں ڈانس کرے گی۔ آج جناب فلاں کزن کی شادی ہے، ہمارے گھر کی شادی ہے، اب اس میں میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے، اور میں وہاں کھڑے ہو کر اسے داد تحسین دے رہا ہوں، اس کے اوپر اپریشیٹ کر رہا ہوں، اس کو خوش ہو رہا ہوں کہ میری بچی بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص میری بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر وہ منہ چڑھا رہا ہوتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں کہ تو نے یار میری بیٹی کو اپریشیٹ نہیں کیا، کتنا اچھا پرفارم کیا اس نے۔ پھر یہی بچی جب یہ بڑی ہوتی جاتی ہے
تو اب اس کے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹر ہوتا ہے جس کی نقش قدم پر چلنا، جس کے انداز اپنانا یہ وتیرہ بنا چکی ہوتی ہے۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے، یہ بھی چاہتی ہے کہ میرا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو، یہ بھی چاہتی ہے کہ میرے لیے بھی کوئی جو ہے وہ بے حیائی کا میدان ہو، اور پھر وہ بے حیائی کا میدان یوں سجتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ اکبر! قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے نگاہوں پر کو جھکا لو اور ادھر ادھر پریشان نظری سے نہ دیکھو، اور تم حجاب کرو، تم اپنے چہروں کو چھپا لو، ایسے لباس پہنو جو کھلے ہوں، ڈھیلے ہوں، اور ان لباسوں کے اندر یہ پتہ نہ چلے کہ یہ عورت جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ تو خدا را اپنے بچیوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ انہیں قرآن سکھائیے، انہیں حدیث بتائیے، اور ان کو لیے ایسا ماحول کریٹ کریں جس کے اندر وہ اللہ و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کر سکیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے گھر تک پہنچے اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں، اس وقت ہمارے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ ہمیں آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے حصہ لینا ہوگا، اور اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہوگی، اور ان کے لیے ایسے ماحول کو کریٹ کرنا پڑے گا۔ ان کا لباس سادہ ہونا چاہیے، لباس کھلا ہونا چاہیے، ان کے اعضاء جو ہیں وہ چھلکے نہیں جسم کے اندر، کپڑوں کے اندر سے۔ یہ قرآن کا، ہمارے احادیث کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے یہ بات بھی کہ جن عورتوں نے اپنے بچیوں کی اچھی نگہداشت کی اور انہیں قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈھالا اور ان کی اچھی تربیت کی، تو انہوں نے اسلام کو ایسے چمکتے ہوئے ستارے دیے کہ جو آج بھی لوگ ان کے نام سے رشد و ہدایت پاتے ہیں، ان ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلیں تلاشتے ہیں۔ وہ قوم کی مائیں تھیں جنہوں نے اپنی عفت کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالا تھا، تو کسی کے ہاں خواجہ غریب نواز پیدا ہو گئے، کہیں داتا علی حجویری پیدا ہو گئے، کہیں نظام الدین اولیاء آ گئے، کہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی آ گئے، شاہ رکن عالم آ گئے۔ یہ بھی ان کی بھی مائیں تھیں کہ جنہوں نے اس طرح تربیت کی تھی اور اس طرح تربیت لی تھی کہ خالق کائنات نے کسی کو صلاح الدین ایوبی بنا دیا، کسی کو خالد بن زیاد بنا دیا، طارق بن زیاد بنا دیا، کسی کو محمد بن قاسم بنا دیا۔ تو یہ وہ مائیں تھیں کہ جنہوں نے اسلام کو ایسا پروان چڑھایا کہ آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ بہرحال ہمیں اگر ترقی چاہیے اور ہم پستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور قرآن اور حدیث پر عمل پیرا رہ کر ہی یہ ممکن ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ہوگی۔